أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے بنی اسرائیل میں اللہ نے انعامات فرمائے، اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ کہ ان کی ہٹ دھرمی کا نبی کے ساتھ سلسلہ جاری رہا. حالانکہ انہوں نے بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے، پھر بھی وہ موقع بموقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، ہٹ دھرمی پر اترتے تھے. ایک تو فرعون ظالم کی چنگل میں پوری قوم پھنسی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا، نکلوایا. دوسرا بڑا انعام یہ کہ سمندر سے پار کرا دیا، راستہ بنا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، کراس کیا. کتنا بڑا معجزہ. پھر وادی تی کے اندر من اور سلوہ دیا گیا اور پانی کے 12 چشمے ایک چھوٹے پتھر میں سے جاری کروا دیے. پھر بھی ان کی ہٹ درمی کا عالم یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی تقاضے پر کتاب لینے کے لیے طور پر گئے تو یہاں انہوں نے بچھڑا پرستی شروع کر دی.
بنی اسرائیل میں اور اسرائیل میں خاص طور سے جو یہود مدینے کے، وہ تو مخالف تھے، وہ دشمن تھے، وہ تو معلوم ہے، لیکن جو اندرونی طور پر دشمن بنے ہوئے تھے وہ ایمان لانے کا ڈھونگ رچا کر حضور کو دھوکہ دیتے تھے اور اپنی دشمنی کرتے تھے۔ اس پر ایک واقعہ نقل کیا قرآن کریم نے کہ غیر تو دشمن تھے ہی، لیکن اپنے بھی اندر سے ٹانگیں کھینچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ یاد رکھنے میں آسان رہے اس لیے سمجھ لو کہ حابیل اچھا لڑکا تھا اور قابیل ناقابل تھا۔ اس کی ناقابلیت کا واقعہ یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں نے بارگاہ ایزدی میں قربانی پیش کی۔ اب یہ کیوں پیش کی اس کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، آثار ملتے ہیں، تفسیری روایات ملتی۔ وہ تفسیری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے یہاں ہر سال دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ دنیا کے نظام کو آگے چلانے کے لیے اور دنیا کو آباد کرنے کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ دوسرے سال جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو، اس کے پہلے سال جو لڑکا اور لڑکی ہے ان میں آپس میں رشتہ ہوگا۔ اس طرح سے بھائی بہن میں بھی رشتہ ہوا۔ پھر جب دنیا پھیل گئی تو پھر قانون بدلا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ پسند قابیل کو، اس نے کہا مجھے تو حابیل والی لڑکی پسند ہے، لہذا میرا نکاح اس سے ہونا چاہیے۔ تو حابیل نے کہا کہ قانون الہی جو ہے، قانون قدرت جو ہے، اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ جو میری قسمت میں ہے مجھے ملے گی، تیری قسمت میں جو ہے تجھے ملے گی۔ ضد پر آ گیا معاملہ اور یوں کہا کہ اگر تیرے ساتھ والی لڑکی کے ساتھ اگر میرا نکاح نہ ہو سکا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل ہونے والا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ حابیل نے قابیل سے کیا، قابیل نے حابیل سے کیا، اور آسمانوں میں سب سے پہلے حسد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ قتل و غارت گری کی بنیاد قابیل نے ڈالی، اس لیے دنیا میں اب جو بھی قتل ہوں گے وہ تمام کا بوجھ ہمیشہ اس کے اوپر بھی جا کر، اس لیے کہ اس نے ایک بری چیز کی بنیاد رکھی جو نہیں تھی دنیا میں۔ اس سے پہلے کسی نے دوسرے کا قتل نہیں کیا تھا، اس نے کر دیا۔ اب دونوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ طے کرنے کے لیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی پیش۔ حابیل نے کہا ٹھیک ہے، میں میری حیثیت کے مطابق قربانی پیش کروں گا۔
اور قابیل نے کہا کہ میں بھی پیش کروں گا۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ الگ تھا، جو اب ہے طریقہ اس سے مختلف تھا۔ اب قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، ذبح کرنے والا بھی کھا سکتا ہے، تقسیم بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کھا سکتے ہیں سب۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ قربانی کی جو بھی چیز پیش کرنی ہے وہ کسی پہاڑی پر رکھ دی جاتی تھی، ایک سفید آگ آتی تھی اور آ کر کے وہ قربانی کو خاکستر کر دیتی تھی، اس میں سے استعمال کرنے کا تو کوئی سوال نہیں۔ غنیمت کا مال بھی پہلے اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے غنیمت کا مال جو ہے امت میں تقسیم ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ خصوصیات میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، خصائص ہیں، اس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ اب حابیل نے کیا پیش کیا تو کہتے ہیں کہ ایک دمبا پیش کیا، بہترین دمبا پیش کیا، اور قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے چند ساگ گیہوں پیش کیا۔ آگ آ گئی، دمبا قبول کر لیا گیا اور اس کے گیہوں جو تھے ویسے ہی رہ گئے، تو گویا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قبول ہوئی۔ اس پر آ گیا طیش، قابیل کو طیش، میری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ جواب بڑا عالمانہ دیا، معلوم ہوا حابیل واقعی قابل تھا، اس نے بڑا بہترین جواب دیا۔ اور یہ جواب ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، قرآن میں تو ضابطے بیان ہوتے ہیں، اور یہ ضابطوں کی شرح جو ہے وہ احادیث کے اندر کی جاتی ہے، تفصیلات احادیث بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر شرع کا سمجھنا اور تفقہ فی الدین حاصل کرنا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ حضور قرآن کے مبین بن کر آئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اب عرب کے شہزادے نے حدیث کو کل عدم قرار دیا ہے اور اس کو معیار نہیں مانتا، کہتے ہیں بس خالی قرآن کو معیار مانو، دوسری کوئی چیز معیار نہیں ہو۔ یہ اصل میں ان کا فیلڈ نہیں ہے، ان کا فیلڈ سیاست ہے، راجنیتی ہے، اس میں سے نکل کر اس میں آئے۔ جب بھی کوئی اپنا احاطہ چھوڑ کر دوسرے احاطے میں قدم رکھتا ہے تو وہ کوتاہیاں کرتا ہے، اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، امت گمراہ ہوتی ہے۔ ایسے ہندوستان میں بھی کچھ لوگ ہوئے ہیں جن کا ایک فیلڈ تھا کہ بھئی وہ غیروں میں تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، لیکن وہ فیلڈ میں سے نکل کر وہ فتاویٰ کے فیلڈ میں کودے، فقہ کے اندر آئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ الٹے سیدھے مسائل بیان کیے اور اختلاف کر کے رکھ دیا۔ علماء نے اس پر نکیر بھی کی کہ بھئی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہیں اس فیلڈ میں سے، یہ نیا فیلڈ ہے، اس کے لوگ اور ہیں، اس کے رجال اور ہیں، لکل فن رجال، ان کے اوپر چھوڑو یہ معاملے کو، تم جو کام کر رہے ہو تم اس کی بس برابر خدمت میں لگے رہو، کام میں لگے رہو۔ جواب بڑا اچھا۔ حابیل سے اصرار کیا قابیل نے کہ بتا تیری قربانی کیوں قبول؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے بیٹا اللہ کی مرضی کی بات ہے، لیکن انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ اللہ کے یہاں دستور یہ ہے کہ وہ مخلصین کے عمل کو قبول فرما،
جو اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ اسے قبول فرماتا۔ یوں نہیں کہا تھا کہ میں مخلص ہوں، اپنی بڑائی بیان نہیں کی، بلکہ ضابطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ جو اخلاص عمل کرتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ بہت آسان نتیجہ نکل آیا کہ اللہ کو میرے عمل میں اخلاص نظر آیا ہوگا اور میں حق پر ہوں، میری قربانی قبول کی گئی۔ تو ناحق پر ہے اس لیے تیری قربانی قبول نہیں کی گئی، یہ بات ہے۔ لیکن ایک ضابطہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے یہاں کیا قبول کیا جاتا ہے اور کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں مخلصانہ عمل قبول کیا جاتا ہے اور غیر مخلصانہ عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں نبی زادے ہیں۔ بہرحال جب طیش میں آ گیا، یہ جب قربانی بھی قبول نہیں ہوئی تو اور بھی غصہ آ گیا، اور یہ غصے میں آدمی کیا کا کیا کر بیٹھتا ہے، اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، قابو سے اس کا دماغ ہو جاتا ہے، اس کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ اس طیش میں آ کر کہا کہ میں تجھے اب قتل کروں گا۔ قتل کرنا سمجھ میں آیا، قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو قتل بہت بڑا اللہ کے یہاں جرم ہے اور گناہ ہے، اس کا تو مرتکب ہوگا، اس کا ارتکاب اگر تو نے کیا تو یہ بڑا جرم رہے گا، بڑا گناہ، اللہ کو ناراض کرنے والا، قتل کا جرم بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے لیے سخت قانون ہے۔ ناحق کسی کا قتل کیا تو پہلے نمبر پر قود یعنی قصاص لیا جائے گا، دوسرے نمبر پر مقتول کے ورثاء اگر راضی ہو جائیں تو دیت جو ہے وہ وصول کی جائے گی، اور تیسرے نمبر پر معاف کرنا چاہیں تو معاف ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون، دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ حابیل نے کہا تو قتل کے لیے ہاتھ اٹھا، نہیں اٹھاؤں گا، اگر میں بھی اٹھاتا ہوں تو میں بھی اتنا ہی مجرم ہو جاتا ہوں جتنا کہ تو مجرم ہے، تیری مرضی، میں مقتول ہو جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، لیکن تیرے اوپر حملہ نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا تجھے۔ حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں دھاردار آلہ لے کر اپنے بھائی کو جان لینے پر آمادہ ہو گئے، قتل کرنے والا آلہ لیا جس سے انسان کی زندگی منقطع ہوتی ہے، وہ آلہ استعمال کیا، اس میں ایک تلوار بھی ہے، لیا وہ بھی اسی میں شامل ہے، گولی چلائی وہ بھی اسی میں شامل ہے، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام سوالات بہت کم پوچھتے تھے، لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات تو سمجھنے کے لیے سوال کرتے۔ آج کل سوال مولانا کو چکر میں ڈالنے کے لیے، ان کو سمجھ میں نہ آئے ایسا سوال کرتے۔ دیکھیں مولانا کی چونچ کہاں تک ڈوبتی ہے، تیری چونچ کی فکر کر کے وہ کہاں تک ڈوبتی ہے۔ تو کون سا بڑا کلیکٹر آ گیا کہ تیرے کو سب علماء کا امتحان لینے کی فکر پڑ گئی؟ اپنی حال کی خبر لے بھائی۔ تو
صحابہ کرام نے سوال کیا کہ قاتل کا جہنم میں جانا، اس نے وہ مارا، مقتول ہوا سامنے والا آدمی، قتل کا اس کا جرم ہے، اس کا جہنم میں جانا سمجھ میں آیا؟ مقتول کے لیے بھی آپ فرماتے کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ کیوں جائے گا جہنم میں؟ تو فرمایا انہو کان حریص قتل صاحبہ، وہ اس بنا پر جائے گا کہ وہ بھی حملہ کر رہا تھا اور وہ بھی مارنا چاہتا تھا سامنے والے کو، لیکن اس کا وار کارگر نہ رہا اور سامنے والے کا وار کارگر رہا، تو نیت اس کی بھی قتل کی نیت، اس کی بھی قتل کی نیت پر جائے گا جہنم میں، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حابیل نے کہا میں تو ہاتھ اٹھا کر گناہگار بنوں گا نہیں، تو قتل کر دے، مجھے قسمت میں زندگی ہوگی تو رہوں گا، نہیں ہوگی چلا جاؤں۔ بس وہ طیش اور غصے میں بھائی کو قتل کر ڈالا۔ پہلا قتل واقع ہوا، اور ایک عورت کی وجہ سے یہ بات وجود میں آئی کہ قتل واقع ہوا دنیا کا پہلا، پیچھے عورت کا کام، وہ بھی عورت تو وہ تو بالکل نردوش تھی، فیصلہ تو سب جو ہے وہ قابیل نے جو ہے ناجائز طریقے پر کیا، تقاضا بھی ناجائز، کام بھی ناجائز کیا کہ اوپر سے قتل بھی کیا، ایک تو تقاضا ناجائز اوپر سے قتل بھی کیا، یہ اور بڑا جرم در جرم کیا۔ حابیل نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھئی آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر انسان کے اندر آ جائے وہ بہت سے بچ جاتا ہے۔ قتل کر ڈالا، اب قتل کر کے کندھے پہ لے کے گھوم رہا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کروں کیا، یہ لاش تو آ گئی بھائی کی، کندھے پر آ گئی، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ حیران پریشان، کندھے پر لاش کبھی اٹھاتا ہے، کبھی زمین پہ رکھتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے، کبھی زمین پہ رکھتا ہے، کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے، قتل کر کے پھنس گیا، مشکل میں آ گیا کہ اب اس کو، یہ لاش کو میں کیا کروں، یہ سڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ مفسرین فرماتے ہیں اور قرآن کریم نے اشارہ کیا اس طرف کہ وہ جا رہا تھا لاش اٹھا کر، اور راستے میں ایک کوے کو دیکھا کہ وہ زمین کورید رہا ہے اور گڑھا بنا رہا ہے، کھڈا بنا رہا ہے، تو لائٹ جل گئی۔ حابیل کو یہ سمجھ میں آ گیا، اچھا دفنانے کا یہ طریقہ ہے، یہ لاش کو غائب کرنے کا اور کندھے سے اتارنے کا اور یہ بوجھ ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو ایک بڑا گڑھا کھودوں اور وہ گڑھے کے اندر دفنا دوں اور اوپر سے مٹی ڈال دوں، جیسے کوے نے کیا ہے ایسا کر دوں۔ جو بات انسان کو سمجھ میں نہیں آئی، ایک پرندے کے ذریعے سے اللہ نے سمجھائی۔ انسان رہا کہ اس کو یہ معلوم کہ بھائی مر جائے تو کیسے اس کا انجام ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ ہوتے کہ مر گیا اب اس کو ڈالنا کہاں لے جا کر۔ آج تو قتل کی اگر واردات ہوتی ہیں، بیگوں میں بند کر کے ندی میں ڈال دیتے ہیں، غائب کر دیں، آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پٹرول ڈالتے ہیں، پہلے قتل کرتے ہیں پھر جلاتے ہیں۔ اب یہ جلانا اصل ہے کہ دفنانا اصل ہے؟ تو پہلے دن سے بنیاد جو ہے اموات کی وہ دفنانے کی رہی، بنیادی طور پر بہتر طریقہ دفنانا ہے، جلانا نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے جسم میں جو اجزاء ہیں اور جو مواد ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ زمین کے اندر جا کر جذب ہو جانے کا زمین کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ تمام مرطوب چیزوں کو اور ناش کو کھا لیتی ہے اور اس کے اجزاء زمین کے اجزاء کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ انسان بنا ہی زمین سے ہے، زمین میں جائے۔
اور جلانا یہ ایک قسم کی تعذیب ہے، عذاب ہے، کہ ابھی لاش پڑی ہے اور جلا رہے ہیں، منو ٹنو لکڑا لگ رہا ہے اور جلا رہے ہیں، آج کل الیکٹرک سے جلا رہے ہیں۔ جلانے میں یہ جو اٹھتا ہے، یہ جو غبار اٹھتا ہے، وہ فضا کو مقدر کرتا ہے، فضا کو مسموم کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ اور دفنانے میں فضا خراب نہیں ہوتی بلکہ اجزاء تحلیل ہو کر زمین میں مل جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلانے میں بے پردگی بھی ہے، کیونکہ جب جلانا شروع کرتے ہیں تو لاش دیر سے جلتی ہے، اوپر جو کپڑا ہے وہ پہلے جل جاتا ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر مکہ کے یہاں بھی دفنانے کا طریقہ رہا، اور یہود میں بھی دفنانے کا طریقہ رہا، نصارہ کے اندر بھی دفنانے کا طریقہ رہا، صرف ہندوستان میں یہ جو ہے جلانے کا نظام ہے۔ تو اصل دفنانا ہے، جلانا نہیں۔ بہرحال یہ تو قتل واقع ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ من اجل ذالک، یہاں جو ہے معانقہ ہے، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ من اجل ذالک پر 3 نقطے بنائے ہیں، کبھی تلاوت فرمائیں آپ تو توجہ دیں، تو 3 نقطے بنے ہوئے ہوں جس آیت کے ٹکڑے پر، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ معانقے کا تعلق عنق سے ہے، عنق کے معنی گردن، کہتے ہیں نا بھائی معانقہ کرو، ایک ہے مصافحہ، ایک ہے معانقہ۔ معانقہ گلے لگانے کو کہتے ہیں۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں سینے سے سینہ لگایا جائے، دل سے دل ملایا جائے، ایک تو یہ ہے معانقہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں گردن سامنے والے کی دائیں گردن سے ملائی جائے، یہ آدھا معانقہ ہوا۔ بائیں گردن بائیں گردن سے ملائی جائے، یہ پورا معانقہ ہوا، اور تیسری مرتبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک مسئلہ سمجھائے، تو قرآن کریم میں بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب لا ریب فیہ کا تعلق جو ہے ذالک الکتاب کے ساتھ بھی ہے اور ھدی للمتقین کے ساتھ بھی ہے، تو معانقے میں دونوں طرف سے تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی من اجل ذالک کا تعلق فاصبح من النادمین سے بھی ہے اور کتبنا علی بنی سے بھی ہے، دونوں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پر یہ بات واضح کر دی کہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے یا زمین میں ناحق فساد مچایا ہے، تو یہ پہلا فساد مچانے والا جو ہے وہ دوسرے جتنے فسادات مچائیں گے وہ سب کا بوجھ اس کے اوپر جا کر پڑے گا۔ یہ بنیاد بنے گا۔ ناحق قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ یہ جو اکثر فسادات کے موقع پر کہ یہاں اس نے مسلمان کو مار ڈالا تو ہم نے وہاں دوسرے محلے کے اندر دوسرے کی دکان کو جلا دیا، اور وہاں کسی کوئی غیر مسلم جا رہا تھا اس کو قتل کر ڈالا، اس کا کوئی بیچارے کا کوئی چیز نہیں، اس کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ یہ ناحق قتل ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے قاعدہ ایک اور قاعدہ اسی سے نکال کر کے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور فرمایا یہ بات تورات کے اندر لکھ دی۔ تورات نام ہی احکام کا ہے، تورات میں بہت زیادہ احکام ہیں، اس حکم کے اندر اس سے پہلے بھی صحیفے تھے لیکن اس میں یہ حکم نہیں تھا، اور یہ حکم جو ہے تورات کے اندر لائے اور اس کے بعد قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔
نثار ملک صاحب کی بیوی کا افریقہ میں انتقال ہو گیا ہے، مغفرت کی دعا۔ آج بیعت کرنے والا تھا لیکن وقت کی تنگی بھی ہے، ابھی ذکر بھی کرنا ہے اور پھر مراقبہ بھی باقی ہے، اس لیے آج بیعت نہیں کریں گے۔ بیعت ہونے والوں کو انتظار کرنا پڑے گا، دوسری 2 جمعہ سفر کی وجہ سے حاضری نہیں ہے میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین تیری طاعات اور عبادات ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اتباع والی زندگی نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ یہ وبا کم تو ہو گئی ہے، اسے پوری طرح سے نابود فرما، اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اور اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما، 100% اللہ دیندار بنا، نمازی بنا، نیک بنا، عبادت کا ذوق شوق عطا فرما، معصیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبات کئی ہیں، رحمت کا مراقبہ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کر مراقبہ کرتے ہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے دھیان میں لگائیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر یہ کیفیت اللہ کرے بڑھتے 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 24 گھنٹے کی ہو جائے کہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا انتظار رہے، مراقبے کی کیفیت رہے، دل ذاکر بن جائے، اللہ کی یاد کرنے والا، ہر وقت اللہ اللہ نصیب ہو جائے۔ مراقبے کے فوائد ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ انسان کو اللہ کا استحضار رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، گناہ سے بچ جاتا ہے، اور دھیان رہتا ہے اللہ کا۔ جب اللہ کا دھیان ہوگا تو گناہ سے بچے گا۔ دوسرا فائدہ ہوگا نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ جو حضرات بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں وہ مراقبہ شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیں کیسے مراقبہ ہو رہا ہے۔ ان کو مراقبے کی بھی اجازت ہے۔ 200 مرتبہ استغفار، کوئی بھی جو آسان لگے، اور 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 200 مرتبہ استغفر اللہ، اور 200 مرتبہ درود شریف جو آسان لگے وہ، اور تلاوت قرآن کریم جتنی آسانی سے کر سکیں وہ یہ شروع کر دیں ابھی، پھر بعد میں انشاءاللہ بیعت بھی کر لیا جائے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب مراقب ہوں۔ سر کو دل کی طرف جھکانا ہے، آنکھیں بند رکھنا ہے، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے دل، اس کو جگا کر اللہ کی یاد میں لگانا۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، ہر وقت مشغول رہو۔ دل کو تمام غیروں سے خالی کرو، اللہ کو بٹھاؤ۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جب مراقبہ کریں تو سوچ لیں کہ آج تو کہا گیا اور جسم میں نقل و حرکت ختم ہوئی، ایک دن اللہ کا حکم آئے گا، نقل و حرکت ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ دل کو شاکر بنا دے، اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام کا عادی بنا دے، اے اللہ تیری طاعات اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تلاوت قرآن نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، 100% دینداری والی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، راہ راست نصیب فرما، برائیوں سے ہمارے دل کو نفرت دے دے، نیکیوں کا جذبہ اور ذوق شوق عطا فرما، دین کا شوق عطا فرما، سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی کے پروانے ہمیں عطا فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ وبا اور مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ختم فرما، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔